خونے نہ کردیم و کسرا نہ کشتیم، جرمم ہمی کہ عاشق روئے تو گشتیم۔ نہ ہم نے کسی کا خون بہایا، نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا ایک ہی جرم ہے کہ حضور یہ آپ کے عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، آپ کے دین کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں، اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کہ حضور کا دین پوری دنیا پر رب غالب کر دے گا، ہم اس غالب ہونے کی بات کرتے ہیں، اور تو ہمارا کوئی جرم نہیں ہے۔ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ یورپ میں بھی جائے، وہاں پڑھے بھی صحیح اقبال کی طرح، تو پھر واپس آتے ہوئے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ مومن ایسا ہونا چاہیے جس جدھر دیکھا وہ ادھر چل پڑا، ایسے نہیں۔ اقبال کہتا ہے نہ کرا فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برّاکی۔ یہاں بجلی کے دو بلب دیکھ کر لوگ ہمارے اوپر بھی تانا زنی شروع کو، جی ہم کیا کر رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ دوبارہ اوپر جانا چاہتی ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور ایک خط کے ذریعے عالم کفر کو سرنگوں کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس۔ قلندر لاہوری کہتا ہے میں یورپ بھی پھر کے آیا اور مسلمانوں کے حالات سے جو بڑے پریشان تھے، پھر امت مسلمہ کو پیغام یہ دے کر گئے کہ اگر امت دوبارہ اوپر آنا چاہتی ہے تو اپنے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرے، حضور کی محبت پیدا کرے۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے، یہی منشور ہے، کوئی لمبی چوڑا کوئی فلسفہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ ہم جس اسلام، میں مراد نہیں آپ سارے، ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں نا، وہ اسلام امیر المومنین کو 300 کنال کے محل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں بالکل، نہ وہ 50 گاڑیاں آگے 50 پیچھے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے اندر 36 لاکھ مربع میل کے حکمرانوں، فارق حق و باطل امام الہدا، جب وہ فتح بیت المقدس کے لیے چلے مدینہ منورہ سے تو ایک ہی سواری ہو تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے، اور ساتھ ایک اپنا غلام لے لیا۔ غلام کو فرمایا میں دوسری سواری تو تیرے لیے نہیں لے سکتا، ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تو تھک جائے گا تو عمر تجھے اوپر سوار کر کے خود نکیل پکڑ کر چل پڑے گا۔ یہ ہوا ہے، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسے انہوں نے۔ اقبال کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہماری اس تنظیم سے۔ اقبال کہتا تھا نا کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی ڈرا کے رکھنا ہے کہ حضور کا دین نہ آ جائے، ہم نے صرف ابھی لبیک کا نعرہ لگایا، ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے۔ اس نعرے کے اندر اتنی جان اور اتنی پاور ہے کہ نعرہ یہاں لگتا ہے پورا کفر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس اسلام کے پہلے امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل سیاسی اور روحانی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پہلا خطبہ نہ اس میں روٹی کا ذکر ہے نہ پانی کا ذکر ہے۔ روٹی پانی تو حضور کے غلاموں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اقبال کہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ اور یہ جو صورتحال، بس یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اس کا ایک پتہ جو ہے وہ بھی نہ ٹوٹے۔ ہمارے بارے میں جتنی بھی سازشیں ہیں قل اللہ اسرع و مکرا، اس کا جواب یہی ہے میرے حبیب آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ہمارے خلاف مکر ہوئے اور اللہ کا اعلان یہی ہے، ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا وعدہ جو ہے سب سے زیادہ جلدی خفیہ تدبیر وہ فرماتا ہے، تو ہمیں کبھی بھی اس پر پریشانی نہیں ہوئی۔ جتنا بھی کوئی ہمارے خلاف جو ہوا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا کسی جماعت کے خلاف ہوا ہو اور پھر رات کا جو منظر تھا اور ابھی جو منظر ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی اس کی وجہ ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدل پھر کے گلی گلی تباہ۔ اب وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے امام احمد رضا بریلوی سے پوچھا کہ گلی گلی پھرنے سے کوئی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔
مدینہ پاک میں قات پڑا تو حضرت بلال بن حارث المزنی وہ حضور کے در اقدس حاضر ہوئے، عرض کی استسق اللہ علیہ امت کا، حضور پانی مک گیا، قات سالی پڑ گئی، حضور اپنی امت کو اللہ سے پانی لے کر دے۔ یہ ہے بات۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تمہارے اوپر لازم۔ تو کیا رسول اللہ نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی؟ 10 سال حضور نے حکومت نہیں فرمائی؟ پوری دنیا کے وفود آئے اور آخری جو آپ نے گفتگو فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ سیاسی حضور نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی۔ 3 باتیں آخری حضور نے فرمائی۔ پہلی بات فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب۔ اس سے بڑی کوئی سیاسی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی لڑائی والی بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرا جو نائب بنے وہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دے۔ حضور فرماتے نکال، ظاہر ہے جب نکالیں گے تو لڑائی تو ہوگی۔ حضور نے فرمایا اخرج المشرکین۔ دوسری بات بین الاقوامی تعلقات، واجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، فرمایا جس طرح پوری دنیا سے لوگ مجھے ملنے آتے تھے میں ان کو تحائف دیتا تھا، تو میرا جو نائب بنے اسی انداز سے لوگوں کو تحائف دے۔ یہ بین الاقوامی تعلقات حضور۔ تو اس کے بعد پھر تیسرے کے بارے میں اختلاف ہے الوصیۃ بالقرآن، کہ حضور نے تیسری بات کہا کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا، یا تجہیز و جیش اسامہ، یا یہ فرمایا کہ میرے تشریف لے جانے کے بعد اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کرنا، یا آپ نے فرمایا النساء النساء، فرمایا میرے جانے کے بعد عورتوں پر ظلم نہ کرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، یا حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ، میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازیں ضائع نہ کرنا، نمازیں برباد نہ کرنا، یا حضور نے پھر غلاموں کا ذکر فرمایا کہ میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میں تو غلاموں کو تخت پر بٹھانے کے لیے آیا، تو میرے جانے کے بعد کسی غلام پر ظلم نہیں کرنا۔ تیسری بات کے بارے میں اختلافات ہیں۔ اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی، تو جاتے جاتے بھی رسول اللہ نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا کہ سنبھل کر رہنا، یہود و نصارہ سے بچ کر رہنا، ان سے تعلقات اپنے اسی حد تک رکھنا۔ یہ نہ اقبال نے کہا نا کہ از فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہود خود براں، اقبال کہتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں فتنے نہ ہوں تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فرنگی اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا۔ یہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ اقبال کہتا ہے اپنے حوضوں سے ان کو درکار کے رکھنا ہے، دور دور رکھنا ہے۔ آج اقبال زندہ ہوتا تو بتاتے ہیں بھائی کتنے اونٹ کھلے ہوئے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ چر رہے ہیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔